أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گزشتہ 2 شبوں سے قرآن حکیم کی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. یہ آیت جو بجائے خود غرر آیات قرآنیہ میں سے ہے، یہ آیت جو اپنے دامن میں ایک پوری کتاب کا مضمون سمیٹے ہوئے ہے. اس آیت کی تشریح اگر کیجئے تو پوری ایک انسائکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت اور اس سے قبل کی چند آیتوں نے جو مضمون پیش کیا ہے وہ مضمون ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اپنی ظاہری تفسیر کے لحاظ سے بھی اور اپنی باطنی تعویل کے لحاظ سے بھی بے حد اہم اور بے پناہ مضمون ہے. آیت ہمارے نزدیک اور بہت سے اجلہ علماء اور محققین اور محدثین کے نزدیک یہ آیت فضیلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے، اور وہ بھی اس موقع پر جو تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان موقع ہے کہ جو روز روشن نہیں بلکہ شب درخشندہ سے پہچانا جاتا ہے. بہت سے موڑ تاریخ میں دنوں سے یاد رکھے جاتے ہیں اور بہت سے موڑ تاریخ کے اپنی راتوں سے پہچانے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں دن کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے، رات کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے، اور کبھی کسی دن کی اہمیت الیوم کہہ کے جتائی گئی ہے، اور کبھی کسی رات کی اہمیت لیلۃ القدر کہہ کے جتائی گئی.
یہ وہ آیت ہے کہ جب اس موقع پہ نازل ہوئی ہے جب تاریخ اسلام کی درخشندہ ترین شب تھی، یعنی جب بستر رسالت پر پیکر امامت و ولایت جلوہ فرما تھا، اور وہ بھی بحکم نبوت، بحکم رسالت، بحکم الہی، بضمانت الہی، یعنی شب ہجرت۔ شب ہجرت تاریخ اسلام، تاریخ قرآن، تاریخ نبوت و رسالت کی اہم ترین شب ہے۔ اس شب امیر المومنین نے اپنی جان نذر کی ہے پیغمبر کو، اور ایک عجب انداز سے نذر کی ہے۔ بس 2 فقرے عرض کروں گا تاکہ ذکر مولا بھی ہو جائے اور تربیت موالی کا سامان بھی ہو جائے۔ کل میں نے عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ فضائل بھی بیان کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے تاکہ وہ انسانی معاشرہ وجود میں آئے جو منظور نظر الہی ہے، وہ انسانی معاشرہ وجود میں آئے جو با فضیلت معاشرہ ہو، وہ انسانی معاشرہ وجود میں آئے جو با کرامت معاشرہ ہو، وہ انسانی معاشرہ وجود میں آئے جو انسانی معاشرہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسانیت کے نام پر حیوانیت پروان چڑھ رہی ہو، وہ انسانی معاشرہ وجود میں آئے جو انسانی معاشرہ ہو۔ حیوان کی پہچان یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو چیر پھاڑ کے رکھ دو، یہ انسان کی شان ہے کہ دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر دو۔ یہ فرق ہے، شیر میں اور انسان میں یہ فرق ہے۔ شیر درندہ ہوتا ہے، بہت بار عرض کر چکا ہوں، شیر شجاع نہیں درندہ ہوتا ہے۔ شیر اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی پیاس مٹانے کے لیے دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کے ان کا خون پی لیتا ہے، ان کا گوشت کھا لیتا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو شجاع ہوتا ہے، دوسرے کی خاطر خود بھوکا رہتا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا ہے، دوسرے کی خاطر خود پیاسا رہتا ہے، دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان نذر کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ اعزاز ہے جو صرف اور صرف اور صرف انسان کو حاصل ہے، اس لیے کہ اسی شب ہجرت کی روایتوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو بلایا اور کہا کہ یا علی، آج میری چادر اوڑھ کے تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور میں ہجرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، تیار ہو علی؟ کہا یا رسول اللہ، ایک جان ہے، نذر کرنے میں کیا تاخیر و دریغ، اگر 1000 جانیں ہوتی تو آپ پر اسی طرح نثار کر دیتا۔ نعرہ حیدری! ٹھہریں ذرا، مولا کا جملہ سن لیا، مولا کا جذبہ سن لیا، مکالمہ سن لیا۔ اس مکالمے میں مولا کی کل فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ مولا ابو طالب کے بیٹے ہیں، مولا عبد المطلب کے پوتے ہیں، مولا ہاشم کی یادگار ہیں، مولا رسول اللہ کی آغوش کے پالے ہیں۔ مولا تو وہ ہیں کہ جن کے گوشت اور پوست کی پرورش شیر وحی سے ہوئی ہے۔ ان جملوں میں مولا کی پوری عظمت نہیں ہے موجود، یہ سکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو اگر کسی سے محبت ہو سچی تو محبت کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنی جان کو عزیز نہ رکھو، اور یہ جذبہ رکھو کہ اگر 1 نہیں 1000 جانیں ہوں تو قربان کر سکو،
دیکھو وہ معصوم ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا ہمیں سکھانے کے لیے تاریخ میں ہمیں ایسے کردار ملے جنہوں نے یہ سیکھا. تو کیا تاریخ کا سلسلہ بند ہو گیا؟ کیا اب مائیں سب بانجھ ہو گئیں؟ کیا اب صلبیں خالی ہو گئیں؟ کیا اب انسان پیدا ہونے والے نہیں ہیں؟ کربلا میں امام حسین کے اصحاب شب عاشور، ابھی گریہ اور مصائب مقصد نہیں ہے. شب عاشور آقا امام حسین معصوم ہیں، عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں. آقا کے جو اصحاب ہیں، حبیب ابن مظاہر کیا معصوم تھے؟ زہیر قین کیا معصوم تھے؟ حر کیا معصوم تھے؟ یہ تمام اصحاب، بنی اسد کے قبیلے کا کوئی ہے، کوئی بنو ثقیف کا ہے. بنو اسد کے قبیلے میں وہ بھی ہیں جو امام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے. کتنے اسدی تھے جو یزیدی لشکر میں شامل تھے، اور کچھ اسدی وہ تھے جو امام حسین کی بارگاہ میں قربان ہو رہے تھے. تو یہ سب معصوم صلب سے نہیں تھے، مگر معصوم کلام کے اثر کے کو قبول کر کے انہوں نے اپنے نفس کی تربیت کی تھی. تو شب عاشور بھی ہمیں یہ جملہ بعین ہی ملتا ہے جب امام حسین نے کہا کہ اس رات کو اپنے لیے مرکب بنا لو، چلے جاؤ، یہ صرف ہماری جان کے خواہاں ہیں، تم چاہو تو جان بچا کے چلے جاؤ. تو ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا حسین ایک جان ہے، نظر کرنے میں کیا دریغ ہے، 1000 جانیں ہوتی تو آپ پر یہ کسی معصوم کا جملہ نہیں تھا شب عاشور. اب سمجھے آپ میں کس لیے آپ سے اس لہجے میں خطاب کرنے لگا ہوں، کس لیے تشبیہیں دیتا ہوں، مثالیں دیتا ہوں. ایک فرضی تقدیس کا ماحول نہ پیدا کر لیں. ایک فرضی تقدیس کا ماحول پیدا نہ کر لیں. وہ حقیقی قداست پیدا کریں کہ آپ کے گھروں سے، آپ کی صلبوں سے، آپ کی نسلوں سے وہ پیدا ہوں جو امام وقت کے سامنے کہہ سکیں آقا ایک جان کیا ہے، 1000 جان مل جائے تو آپ پہ قربان ہے. یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ یہی 2 دنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں بے شک فضیلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. شب ہجرت سو گئے حضور کی چادر اوڑھ کر، اور یہ انداز ایسا تھا، یہ ادا ایسی تھی کہ ملأ اعلیٰ میں رب کبیر نے، رب کریم نے، رب اکبر نے آواز دی جبرائیل، میکائیل، ہم نے تمہارے درمیان اخوت قائم کی ہے، مواخات قائم کی ہے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. کہا بے شک. کہا ہم نے ایک کی عمر زیادہ رکھی ہے، ایک کی عمر کم رکھی ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے؟ کہا یا اللہ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں اور لمبی عمر ملے تاکہ تیری خدمت کریں، تیری بندگی کریں، تیرا ذکر کریں، تیری تسبیح و تحلیل و تقدیس کریں. کہا ذرا زمین پر تو دیکھو وہ محمد ہیں اور یہ علی، دیکھو یہ کس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان پیش کر رہا ہے. اسی لیے میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ یہ وصف وہ ہے کہ جو صرف اور صرف انسان کی صفات میں آیا ہے، جسے کہتے ہیں ایثار. جبرائیل میکائیل پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میکائیل جبرائیل پر کو اپنی جان ہدیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صرف مرتضیٰ ہیں جو مصطفیٰ کے لیے اپنی جان نثار کر رہے ہیں.
اور اب ایک جملہ عرض کروں، یہ صرف مرتضیٰ ہیں جو مصطفیٰ پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ صرف مرتضیٰ و مصطفیٰ اور آل مرتضیٰ اور آل مصطفیٰ ہیں جن کے انفاس میں وہ صداقت، وہ حرارت ہے کہ جو انسانوں کی تربیت ایسی کرتی ہے کہ نہ جانے کتنوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی جان نثار کر سکتے۔ یہ ہے علی، یہ ہے گھرانہ، یہ ہے وہ گھرانہ جس کے لیے امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب من بیت لا یقاس بہم احد، علی تو اس گھرانے سے ہیں کہ اس گھرانے سے کسی کا مقایسہ اور موازنہ اور مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نہ علی کا کسی اور سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا کسی سے اور سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ابو طالب کا کسی اور سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ عبداللہ کا کسی اور سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ آمنہ کا کسی اور خاتون سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ فاطمہ بنت اسد کا کسی اور خاتون سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ خدیجہ کا کسی اور خاتون سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ فاطمہ زہرا کا کسی اور خاتون سے مقابلہ۔ یہ ضرور ہے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے اس لیے کہ بہرحال جذبات ہیں، لیکن یہ صرف خطیبانہ زیر و بم نہیں ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں صفحات کا مطالعہ ہے، اس کے پیچھے تحقیق ہے، اس کے پیچھے تنقید ہے، اس کے پیچھے تنقیب ہے، اس کے پیچھے نہ جانے کتنا تفکر ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مطالب عرض کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے آ کے مجھ سے سندیں لے لے، شہادتیں لے لے، حوالے لے لے، اور جھٹلانے کے لیے صرف وہ آگے بڑھے جو اپنے سرمایے کو دریا برد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بڑے جھٹلانے کے لیے بس وہ بڑھے جو تیار ہو، حوصلہ لے کے آئے کہ اپنا سرمایہ خود یا آگ کے سپرد کر دے اور یا دریا برد کر دے۔ آپ سے دونوں کی توقع ہے، چونکہ آپ تو اس کے ماننے والے ہیں نا جس نے حدیث رسول اپنے کانوں سے سنی، حدیث رسول اپنے ہاتھوں سے لکھی، مجموعہ محفوظ رکھا، اور جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی بیٹی سے کہا لاؤ بیٹی وہ حدیث کا مجموعہ لاؤ، اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ آپ سے تو ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ کے بزرگ نے حدیث کا مجموعہ جلا دیا، آپ کے دوسرے بزرگ نے قرآن کے نسخے جلا دیے، آپ کے نہ جانے کتنے بزرگوں نے کتنی چیزیں خون کی ندیوں میں بہا دی۔ آپ میں یہ اخلاقی جرأت و جسارت پیدا ہو گئی کہ ہم سے آ کے مناظرہ کر سکیں۔ غفلت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، نادانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یا واقعاً ایسی قعر پستی میں جا چکے ہو کہ انسانیت نابود ہو گئی ہے۔ سنو، بہت دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، بہت دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی غرض نہیں ہے، کسی کی کوئی غرض نہیں ہے، بہت دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، قیامت بہرحال نزدیک آ رہی ہے، قیامت بہرحال نزدیک آ رہی ہے، جتنی بھی دور سہی بہرحال نزدیک آ رہی ہے۔ قیامت میں خدا کے سامنے جو بات کہہ سکو اسی پر یقین رکھنا۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔
ہمیں کیا چاہیے تم سے؟ حق کا اعلان ہے. اب تک کیا دیا ہے اور اب کیا دے دو گے؟ تمہارے ترس تمہاری مہربانی سے ہم نہیں جی رہے ہیں، تمہاری عنایت سے نہیں جی رہے ہیں. تم نے کبھی تاریخ میں ذرا سی بھی مہربانی نہیں کی. تم ہم موالیوں پہ کیا مہربانی کرو گے جب تم نے مولا پہ مہربانی نہیں کی؟ تم یہ جملہ کہتے ہو ہماری مہربانی، ہمارا ضبط، ہمارا صبر. کیا صبر ہے؟ ان چھچھلے برتنوں میں کہیں صبر کا گہرا پانی ٹھہرتا. تم اور صبر، تم اور شجاعت، تم اور صداقت، تم اور امانت خیانت کے اور کذب کے دامن میں پلنے والی قوم. صداقتوں کی قدردان کہاں سے ہو سکتی ہے؟ سنیں، کل میں نے عرض کیا تھا ہماری اور آپ کی گردنوں پر 5 حق ہیں. کلمہ پڑھا نا، اشہد ان علی ولی اللہ. کلمہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس حق قائم ہو گیا. اب حضور کے 5 حق، مولا علی کے 5 حق. یہ 5 حق یاد رکھیے گا. یہ بہت مختصر کر دیا ہے، میری عادت ہے بہت سی چیزوں کو مختصر کر دیتا ہوں. کتابوں میں جائیے گا تو بہت طویل فہرست ملے گی. پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، لیکن ٹھیک ہے، ذہن میں بات آ رہی ہے تو کہہ دوں. مثلا فروعی ایک بات، ہمارے معاشرے میں ایک بڑی نفیس بات ہے. کبھی کبھی کوئی نفیس اور اچھی بات میں بھی اگر مبالغہ ہو جائے، عملاً غلو ہو جائے، تو پھر معاف فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھنے محمد. عملاً اگر غلو ہو جائے تو غلو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. غلو بالکل نقصان پہنچاتا ہے، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے فکر میں ہو، چاہے عمل میں ہو. حضور کی حدیث ہے کہ ایاکم والغلو فی الدین. دیکھو خبردار، دین میں غلو نہ کرنا. اور عام طور پہ مزاج کیا ہے؟ عام طور پہ مزاج ہے دین میں غلو کا. جتنا غلو کریں گے سمجھیں گے اتنا زیادہ ہم دیندار ہیں. مجھ سے ایسے جملوں کی توقع نہیں کرتے ہیں لوگ، کرنا بھی نہیں چاہیے، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں، زمانہ ایسا آ گیا ہے. اور یہ بچے جو ہیں جو میری اردو بالکل نہیں سمجھتے، تو ایسے ہی جو بالکل ہی ناگفتبہ قسم کے جملے ہیں وہی شاید یاد رہ جائیں. تو میں کہہ دوں، اور کسی سے سنا ہوا جملہ ہے، تقویٰ اتنا نہ بڑھائیے کہ لقوہ معلوم ہونے لگے. تقویٰ ہے، تقویٰ ہے. معلوم ہوا کہ اپنے تقوی کا تظاہر اور اصل جہاں تظاہر آیا وہیں تقوی کا انتقال ہو جاتا ہے. جہاں دکھاوا آیا، ریا کا پہلو آیا، وہیں تقوی غائب. اب تقوی رہا کہاں جو دکھا رہے ہیں آپ ہیں؟ تو تقوی ہو، دین ہو، دینداری ہو، اس میں غلو نہیں. حضور نے فرمایا ہے دین کی پابندی کرو. کچھ تمہیں احکام دیے گئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، بس وہ کرو، جو کرنا ہے کرو، جو نہ کرنا ہے نہ کرو، آگے بڑھو تیزی کے ساتھ. ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے رہو. تمہاری ذات کے اندر ایک نورانیت کا خزانہ ہے، تم چاہو تو نور کی رفتار سے بھی بڑھ سکتے ہو. عزیزو یہ جملے یاد رکھنا. انسانوں، عزیزو، ابنائے آدم، افراد بشر، اور پھر امت مسلمہ میں جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، جو لوگ کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، آپ کے اندر ایک خزانہ ہے نور کا، نورانیت کا. آپ چاہیں تو واقعاً نور کی رفتار سے ترقی کر سکتے ہیں.
یہ یاد رکھیے گا. بس اگر آپ چاہیں، آپ کے اندر ارادہ ہو، آپ کے اندر عزم ہو، اور آپ احکام سیکھیں، احکام پہ عمل کریں، آگے بڑھتے چلے جائیں. اگر ارادہ، نیت اور ذرا سی بھی کوشش آپ میں ہو تو پھر ادھر سے توفیقات کی ارزانی ہوتی ہے. ادھر سے توفیقات کی بہت ارزانی ہوتی ہے. بہرحال یہ بات میں نے عرض کر دی درمیان میں، اور ٹھہر کے کہی، بہت دل سوزی سے کہی ہے آپ سے بھی. تبدیلی لانے کی کوشش کریں. ہر شخص اپنی ذات میں تبدیلی لائے. قیامت قریب آ رہی ہے، امام کے ظہور بھی قریب سے قریب تر ہوتا ہی جا رہا ہے. ہم سب کو وہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اگر امام کی راہ میں جان دینے کا وقت آ جائے تو ہم پورے شعور سے، پورے ادراک سے، پوری ہمت سے، پورے عزم سے، پورے حوصلے سے یہ کہہ سکیں کہ آقا ایک جان کیا چیز ہے، 1000 جانیں ہو تو ہم آپ پر قربان کر سکتے. یہ جذبہ پروان چڑھا لیجئے. اس خاک سے محبت نہ کیجئے، اس زمین سے محبت نہ کیجئے، اس زمان سے محبت نہ کیجئے. محبت کیجئے تو اللہ سے محبت کیجئے، اللہ والوں سے محبت کیجئے. ان مجلسوں میں شرکت کا کچھ اثر ہمارے اور آپ کی روح پر اور قلب پر ہونا چاہیے. بس اس سے زیادہ کیا عرض کروں گا، مگر تسلسل بیان میں کچھ باتیں اور عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. بات امیر المؤمنین کی ہو رہی تھی، بات شب ہجرت کی ہو رہی تھی، بات جبرائیل و میکائیل کی ہوئی. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مباحات فرمائی اور کہا کہ دیکھو جبرائیل، یہ دیکھو علی ہیں، یہ دیکھو مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی خاطر علی اپنی جان دے رہے ہیں، اب تم جاؤ اور جا کے ان کی حفاظت کرو. جبرائیل و میکائیل نازل ہوئے. جبرائیل سرہانے، میکائیل پائیں پا کھڑے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں اور محمد اور آل محمد کی ثنا کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، مولا امیر المومنین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ فقرہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا یہ بھی روایت کا حصہ ہے جو مکمل کر دوں تاکہ بالکل ہی آپ کے ذہن میں خلا نہ رہ جائے. ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اب دوسرے حصے کو مکمل کر دوں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اشہد ان علی ولی اللہ، تو آپ کے اوپر 5 حقوق ہیں. 5 حقوق ہیں. یہ میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ بہت سے حقوق کو سمیٹ کے 5 حقوق. اور اس کی مثال کیا دے رہا تھا؟ وہ مثال تھی نماز جماعت کی. ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ پیش نماز پڑھانے والا عالم و متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر عالم متقی پرہیزگار باقاعدہ پڑھا لکھا عالم موجود ہے تو دوسرے کو اپنا قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اسی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی باقاعدہ عالم دین سند یافتہ موجود نہیں ہے تو پھر کیا نماز جماعت نہیں ہوگی؟ اس برکت سے محروم رہے گی قوم. سمجھنے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہاتھ جوڑ کے. اب پیش نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ بہت لمبی چوڑی شرطیں ہوں گی، 11 12 13 14 توضیح المسائل میں دوسری کتابوں. میرا مزاج یہ ہے کہ سب کو نچوڑ کے مختصر کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہے، اور کبھی کبھی ایسے بیان کرتا ہوں کہ بھلائے نہ بھولے. ایک مزاح کا انداز ہو یا کوئی ایسا جملہ ہو جسے لوگ مجھ سے توقع نہیں رکھتے ہیں. جو توقع رکھتے ہیں وہ سن کے تو بھول جائیں گے، جو توقع نہیں رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولیں گے. ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کہہ دیں گے، انہوں نے کہہ دیا. تو اب بہرحال پہلے ایک لفظ کی، اب ممبر ہے نا، ممبر سے لفظ کہنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اور تمہید. دیکھیے
ایک لفظ ہے معاش، یہ فصیح لفظ ہے، بلیغ لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، فصیح ہے، بلیغ ہے. معاش کے معنی ہے ذریعہ معاش. اچھا، جو شخص حق حلال کی کمائی کماتا ہو اور کھاتا ہو اس کو کہتے ہیں خوش معاش، نیک معاش، خوش معاش. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں آگے تشریف لائیے، آپ کی جگہ یہاں. ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات محمد. یہاں تشریف لائیں. صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات ذرا آگے بڑھتے آ جائیں، ذرا سا اپنی جگہ سے اٹھیں اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. ایک اور بلند صلوات. آ جائیں، قریب آ جائیں. سب مل کے ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. تو توجہ برقرار رکھیے گا. ایک پیغام سب کے لیے ہے، جوانوں کے لیے. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں نا سامنے میرے، خاص طور سے جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور جو داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک تشویق ہے. داڑھی رکھ لیجیے، آج سے ہم آپ کو پیش نماز بنا دیں گے. سنیے گا غور سے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم سب مسئول ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. نماز کی اپنی فضیلت اور نماز جماعت کی اپنی فضیلت ہے. نماز جماعت کی اپنی برکتیں ہیں. نماز سے اور نماز جماعت قائم کرنے سے معاشرے، گھر سے اور معاشرے سے نحوستیں دور ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو صبح سے شام تک ٹیلی فون کی گھنٹی جو بجتی ہے وہ صرف یہ بجتی ہے، مولانا میرے گھر میں بڑی نحوست ہے، مولانا کسی نے کچھ کر دیا ہے، مولانا آپ دیکھ کے بتائیے، فال نکالیے، جادو ہے کہ سحر ہے، کسی دشمن نے قسمت باندھ دی ہے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پوری دنیا سے. اور یہ توہمات صرف بھارت میں نہیں ہیں، یہ پاکستان میں بھی ہیں، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں. اور صرف بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں نہیں، ماشاءاللہ یہ امریکہ میں بھی ہیں، یہ کینیڈا میں بھی ہیں، یہ یہاں یو کے میں بھی ہیں. کوئی ملک نہیں ہے جہاں اس طرح کے توہمات نہ پائے جاتے ہوں. پی ایچ ڈی کی ڈگری، ڈاکٹر، سرجن، بینکر، کوئی ہو بڑے سے بڑا، یہاں تک کہ صاحب امامہ، وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں. کسی نے کچھ کر دیا ہے، باندھ دیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، سحر جادو. چونکہ بہرحال فی الجملہ سحر حق ہے، فی الجملہ جادو ہے جادو، سحر ہے. مگر یہ جتنی شکایتیں ہیں نا اتنا نہیں ہے. جیسے میں ذرا یہ ہمت حوصلہ بڑھا کے جائیے گا آج واپس. زندگی سے، زندگی کی مشکلوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے آگے بڑھنے کا حوصلہ لے کے جائیے. تب اندازہ ہوگا نا کہ علی کی مجلس سے آئے ہیں. کہاں سے آ رہے ہو؟ جب آج جائیں گھر تو چہرہ بدلا ہوا ہو. گھر والے کہیں بیٹا جناب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مالی کی مجلس سے آ رہے ہیں. آج سے بدل جائے زندگی بسر کرنے کا انداز. آج سے مشکلات آپ سے پناہ مانگیں، آپ مشکلات سے فرار نہ ہوں. آئے ہیں کس کی مجلس میں؟ آئے ہیں کس کی مجلس میں؟ ایک لفظ کافی ہے زندگی کو زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچانے کے لیے. ایک لفظ، ایک لفظ، وہی جو آپ نعرے لگاتے ہیں. ایک لفظ، ایک لفظ. ایک
ایک لفظ یا علی زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو یہ سب ہے، مگر دیکھیں یہ نحوستیں کیوں ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، نماز واجب جماعت سے نہیں پڑھتے، نماز نافلہ مستحب نمازوں سے اپنے گھر کو روشن نہیں کرتے. حکم شریعت کا آداب یہ سکھائے گئے، نماز واجب مسجد میں جا کے باجماعت پڑھو، نماز نافلہ گھر میں پڑھو. گھر میں نماز نافلہ پڑھنے سے گھر کی نحوستیں دور ہوتی ہیں، شیاطین دور ہوتے ہیں. ہر طرح کی، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں کہیں کوئی سحر مؤثر ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. کسی نے کتنے ہی جناب موسیٰ کے زمانے کے تمام ساحر آ جائیں، مجھے نہیں معلوم واقعی کہ جناب موسیٰ نے زیر لب کیا پڑھا تھا، اللہ نے کیا سکھایا تھا. ہم تو بس یا علی کہہ کے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. توحید حق صمدی پر یقین ہو، مصطفیٰ کی نبوت و خاتمیت پہ یقین ہو، علی کی ولایت پہ یقین ہو، قرآن کی تاثیر پہ یقین ہو. ایک آیت الکرسی میں، ایک آیت الکرسی کی پر اثر تلاوت میں تمام سحر باطل ہو جاتا ہے. یہ آپ کی سبحان اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نسخہ دے رہا ہوں، نسخہ. عورتیں سن رہی ہیں، مشہور یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، حالانکہ ہم نے ان سے کہیں زیادہ ضعیف الاعتقاد مرد بھی دیکھے ہیں. یہ بھی عورتوں کی دلجوئی اور مردوں کی تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی ہے جو کہہ رہا ہوں. خوب شجاع عورتیں بھی دیکھی ہیں میں نے، اور خوب ضعیف العمر ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو میدان جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ آ کر مسلمانوں کی ہمت بڑھاتی تھیں. ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جناب ام سلمہ، سنیں بہرحال ایک چیز مکمل کر دوں تو پھر دوسری چیز چھیڑوں. دیکھیے کبھی کبھی میں یہ یاد رکھتا ہوں کہ کئے بجے ممبر پہ جانے کو کہا گیا تھا، اس کے بعد کچھ یاد نہیں رکھتا ہوں میں جب تک میرا پیغام مکمل نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پہلے ایک بات مکمل کر لوں، یاد رہے گی نا. یہ جو شکوے شکایتیں سحر جادو اور پتہ نہیں کیا کیا، سچ میں نماز پڑھیے. نماز پڑھنے کی مطلب ادائیں نہ دکھائیے، نماز پڑھنے کی ادائیں نہیں، نماز پڑھیے سچ میں. بس یہ دو جملے یاد رہ جائیں گے نا. ادائیں نہ دکھائیے کہ نماز پڑھتے ہیں اور خوب طہارت اور تقوی اور وضو اور غسل اور نماز، گھر والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ ان سے زیادہ تو کوئی مقدس ہے ہی نہیں. نہیں یہ سب نہیں، یہ سب ادائیں ہیں. سچ میں نماز پڑھیے. تو 2 رکعت نماز اگر آپ دل سے پڑھ لیں، آپ کا شیطان آپ کے سامنے سجدہ کرے گا، شکست کھا جائے گا. 2 رکعت نماز، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، 2 رکعت نماز، نافلہ نماز، نماز حاجت.
واجب نمازیں پڑھیے 5 نمازیں، کوئی بہت زیادہ نہیں اللہ نے مانگی ہیں آپ سے، 5 نمازیں پڑھیے واجب نمازیں، کوشش کیجیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر، اور نافلہ نمازیں گھر پہ پڑھیے۔ نمازوں سے ہر طرح کی نحوستیں دور ہوتی ہیں، اور اگر عالم موجود ہے تو عالم کے پیچھے نماز پڑھیے، علم کی اور عالم کی قدردانی کی روایت کو زندہ رکھیے۔ اگر عالم موجود نہیں ہے تو پھر آپس میں دیکھیے کہ آپ میں سے کون سب سے بہتر و افضل ہے، اور 3 شرطیں ہیں، وہ جو 11 12 14 سب لکھی ہوئی ہے نا، 3 سب سمیٹ کے میں 3 شرطیں کہہ رہا ہوں۔ 3 شرطیں اگر ہیں تو آپ میں سے کوئی صاحب بھی نماز پڑھا سکتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کو۔ نمبر 1، قرأت درست ہو۔ اب صدیوں سے اگر آپ کو کسی نے قرأت کی طرف توجہ نہیں دلائی تو ان صدیوں کو کوسیے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنیے، گرہ میں باندھیے۔ کسی نے نہیں توجہ دلائی تو نہیں دلائی، وہ گناہ گار ہیں۔ جنہوں نے توجہ نہیں دلائی وہ گناہ گار ہیں، چاہے کتنے بڑے عمامے سر پہ رکھے ہوں، چاہے کتنی لمبی شیروانیاں پہنے ہوں، توجہ نہیں دلائی تو وہ گناہ گار ہیں۔ قرأت یعنی وہ جملے، وہ سورے، وہ آیتیں، وہ ذکر جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ درست ہونی چاہیے۔ پھر میں کہوں گا، یہ درد دل بہت بار ممبروں سے کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جب ایسی باتیں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آج غصے میں مجلس پڑھی۔ کوئی غصہ نہیں ہے، درد ہے، درد، کرب ہے، درد ہے، یہ دل سوزی کی باتیں ہیں۔ وہی مثالیں پھر دوں، یہ بیٹھے میں جناب سہیل چوہان صاحب، کیا اچھی آواز میں یہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی آوازیں اور کس کس کے طرز و پیٹرن بنائے ہوئے اس پہ یہ مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کو محنت کراتے ہیں، سنگت لے کے بیٹھتے ہیں، اپنا تلفظ صحیح کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو صرف تلفظ صحیح کرتے ہیں۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ کسی کے سامنے کہیے میاں تلفظ کا خیال رکھیے تو کہیں گے جی آپ اپنا تلفظ صحیح کیجئے، آپ تلفظ کہیے، تلفظ نہیں کہیے۔ اب یہ دور آ گیا ہے، اور یہ بہرحال ان سے یہ پوچھئے کہ کبھی انہیں یہ دھیان آیا، آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈائریکٹ، کہ اللہ کا کلام لسان اللہ کے لہجے میں پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ وہ مولانا حسن امداد کاظمی صاحب کا کلام مرحوم سید علی محمد سچے رضوی کی دھن میں سب پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ قبر میں کروٹ کروٹ خوش ہوتے ہوں گے سچے میاں بھی، اللہ ان کی قبر کو رحمت نور سے بھر دے۔ لیکن اللہ کا کلام قرآن کس کے لہجے میں؟ یہ جسے تجوید و علم تجوید و قرأت کہتے ہیں، یہ علم مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یوں ولایت علی پر بیٹھ کر فرضی بحثیں ہم سے کرنے کے لیے گھنٹوں کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور 1 منٹ کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم سے وہ لہجہ سیکھ لیں جو علی نے سکھایا ہے۔ مطلب یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، کدھر جا چکا ہے، کدھر جا رہا ہے یہ معاشرہ۔ بہرحال تو پہلی شرط یہ ہے کہ قرأت درست ہو، یعنی کم سے کم نماز میں جتنے جملے کہتے ہیں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ جملے صحیح ادا ہوں، سین شین صاد ضاد طا تا حا ہا، صحیح ادا ہو۔ دوسری شرط، نماز کے ضروری احکام سے واقف ہوں۔ آپ لوگ کتنے ٹریفک کے احکام یاد رکھے ہوئے، اور کیسے یاد ہیں کہ کتنا ہی ٹریفک ہو، کتنی تھکن ہو، کچھ ہو، لیکن وہ جہاں پر جو کرنا ہے وہی کریں گے آپ۔ نماز کے احکام کی ٹریفک کے احکام سے بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے کیا؟ اس نحوست کو کون مٹائے گا؟ اس بدبختی کو کون دور کرے گا؟
کتنے احکام ہیں نماز کے کہ اگر شک ہو جائے کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے 4 2 پڑھی ہے 4 تو کیا کریں؟ یہ احکام اتنے زیادہ اور اتنے مشکل ہیں کہ دوبارہ آپ کو سیکھنے کے لیے جنم لینا پڑے گا، نئی زندگی چاہیے. کیا غفلت ہے، کیا غفلت ہے، کیا بدبختی ہے. احکام نماز سے واقف ہو. پہلی شرط قرأت درست ہو، دوسری شرط احکام نماز سے واقف ہو، تیسری شرط کے لیے وہ تمہید باندھی تھی جو لفظ معاش کے معنی بتا رہا تھا، مشہور قسم کا بدمعاش نہ ہو. اس جملے کی توقع نہیں تھی نا. سنو مجھے اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ میں آپ کو دیکھتے ہی گنہگار سمجھوں. یہ اس کی شان کریمی، یہ اس کی غفاریت کی شان، یہ اس کی ستاری. وہ ستار العیوب ہے، وہ عیوب پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور اسی مومن کو مومن سمجھتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. بھائی فروغ گزاشتے ہیں، سہو بھول چوک گناہ چھوٹے بڑے بہت سے ہوتے ہوں گے سب سے، مگر اس کی عام پوزیشن یہ ہو کہ عام طور پر لوگ اسے ایک اچھا مومن سمجھتے ہوں، ایک اچھا انسان سمجھتے ہوں. کسی ایک گناہ کے لیے بھی اس کی شہرت نہ ہو، نعوذ باللہ، کہ معلومات 10 آدمی بیٹھے ہیں جیسے ہی داخل والے توبہ کون صاحب آ گئے. ایسا نہ ہو. اس سے زیادہ عدالت ڈھونڈ کے لا نہیں سکیں گے ابھی. اس سے زیادہ عدالت ڈھونڈ کے نہیں لا سکیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ کسی ایک گناہ کے لیے بھی مشہور نہ ہو. داڑھی کے لیے میں نے کیوں کہا؟ بنابر احتیاط واجب، یا بعض فقہا کے نزدیک مطلقاً داڑھی شیو کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ حکم معلوم ہے اور روزانہ انسان حکم معلوم ہے اور روزانہ شیو کر رہا ہے، حکم معلوم ہے اور روزانہ شیو کر رہا ہے، گناہ تو چھوٹا سا ہے لیکن یہی چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک مثال تھی بس دے دی، ٹھیک ہے نا. انسان میں 3 شرطیں ہوں: قرأت جانتا ہو، احکام نماز سے واقف ہو، اور انسان عادل ہو، شریف ہو، انسان کسی گناہ کے لیے مشہور نہ ہو، گناہگار مشہور نہ ہو. اللہ نے اپنی ستاری کا پردہ اس کے اوپر چاک نہ کر دیا ہو. اب کون ہے اس اتنے بڑے مجمع میں اگر میری تقریر ضائع ہو جائے گی، اگر کم سے کم 10-12 جوان آج یہ نہ دل میں ٹھان لیں کہ ہم ایسے بنیں گے، کیا مشکل ہے؟ یہ قرأت کے احکام جو ہیں 1 ہفتے کے ہیں، بس کل 1 ہفتہ 7 days. اتنی لمبی چوڑی عمر میں 7 دن خدا کی خوشنودی کے لیے وقف نہیں کر سکتے ہیں آپ قرآن سیکھنے کے لیے؟ چیلنج کر رہا ہوں، 7 دن صرف 7 دن. 7 دن اگر توجہ سے بیٹھ جائیں، آپ حضرات تیار ہوں تو یہاں اس باب المراد میں پروردگار ہمارے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کا سایہ برقرار رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے. جناب آقائے حجت الاسلام مولانا شیخ کریم المحروس تشریف فرمائیں، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس باب المراد میں آپ حضرات کے لیے قرآن کی تجوید 1 ہفتے کا کورس ہو سکتا ہے جس میں بہت سے لوگ سیکھ لیں، جب چاہیں. بے ادارہ تو اس لیے ہے کہ ہم پروگرام بنائیں اور آپ آئیں، نہیں یہ کافی نہیں، آپ بنائیے پروگرام کہ بھئی ہم فلاں دن سیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہم دروازے کھولیں گے. آپ کی فرمائش کے مطابق دروازے کھولیں گے. شوق تو ہو، ذوق تو ہو، آئیں تو. پھر جملہ، یعنی اس جملے کو قدر کریں کہ اللہ کا کلام لسان اللہ کا لہجہ. اس کے لیے دل نہیں چاہتا کہ مشق کریں؟ ہیں؟ دل چاہنا چاہیے نا. عشق علی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بہرحال
تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ معاشرے میں اگر بہتری لانی ہے، معاشرے میں پورے گھر میں نماز پڑھنے سے گھر کی نحوستیں دور ہوتی ہیں، بلکہ گھر کے اطراف میں کم سے کم 40 گھروں تک کی نحوستیں دور ہوتی ہیں، اور مسجد آباد کرنے سے پورے معاشرے کی نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ ان حقائق کی طرف کب توجہ ہوگی؟ بہرحال یہ سب توجہات ضروری ہیں۔ دوسری باتیں بھی عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن اب دامن وقت بھی کوتاہ ہوتا جا رہا ہے، اور خود میری آواز اور یہ تو ایک تھوڑی سی انرجی سمیٹ کے آیا تھا جو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب علی کے عشق کے تقاضے ہیں۔ محبوب جو کرتا ہو وہ دیکھ کے محب وہی کرتا ہے۔ مولا علی کی زندگی دیکھیے، جب انہیں ذرا سی کہیں فرصت، جسے ہم آپ فرصت کہتے ہیں نا، فرصت ملتی تھی تو بس ایک ہی کیفیت میں نظر آتے تھے، نماز۔ رسول کی شان یہی تھی، علی کی شان یہی تھی، اہل بیت میں سے ہر فرد کی شان یہی تھی۔ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سید الساجدین کہتے ہیں، زین العابدین کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار و امام۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آقا آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، تم مجھ سے کہتے ہو اللہ اللہ، تم مجھ سے کہتے ہو میں بہت عبادتیں کرتا ہوں، ارے میرے دادا علی کے اتنی عبادت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کتنی عبادتیں علی کرتے تھے۔ یہ علی کی سیرت ہے، معصوم کی زبانی۔ اور علی کی تو خصوصیت یہ ہے نماز کے ساتھ بطور خاص کہ اس روئے زمین پر کلمہ اسلام کے تحت پہلی نماز جماعت قائم کرنے والوں میں سے علی ہیں۔ آپ فخر کیا کرتے تھے، ایک دو دن نہیں، لوگ یوں فخر کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ بات ایک دو دن کی نہیں ہے، 7 برس تک، 7 سالوں تک، 7 برسوں تک صرف 3 شخصیتوں سے نماز جماعت ہوتی تھی، 3 یا 4 پیغمبر اکرم امام، امیر المؤمنین اور جناب خدیجۃ الکبریٰ مأموم، کبھی کبھی جناب جعفر اس میں آتے تھے، جناب جعفر، جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، جناب 7 برس اسی طرح نماز ہوئی ہے۔ اور چند نام اور ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ بھئی وہ کیوں نہیں شریک ہوتے تھے، تو اس کا جواب میں بہت پہلے دے چکا ہوں، آج پھر دے دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ مجلس سن رہے ہیں اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں بہت اطمینان سے، مگر 2-3 حضرات ایسے ہیں کہ جو اتنی توجہ سے مجلس نہیں سنتے، بیٹھتے بھی نہیں ہیں فرش پر، وہ کبھی اس طرف، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس عزادار کا استقبال کر رہے ہیں، کبھی اس عزادار کا استقبال کر رہے ہیں، کبھی کار پارک کروا رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں تبرک کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ آواز صحیح جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، خواتین میں آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، مجلس کے سارے انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ اور مجلس میں شریک ہونے والوں کی جانوں کی حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ یہ نمازی نہیں ہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ انہیں کتنی نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، کہ جب رسول نماز پڑھ رہے ہوں، رسول نماز پڑھ رہے ہوں، یا کہوں رسالت اور امامت نماز پڑھ رہی ہو، رسالت اور امامت اور عصمت نماز پڑھ رہی ہو،
تو نبوت و رسالت و امامت و عصمت کی نماز جماعت کی جو حفاظت کر رہا ہو، اس محافظ نماز کا نام ہے ابو طالب۔ تو یہ بعض باتیں تھیں تسلسل سے، بالکل تسلسل بیچ میں گویا کہ کٹ سا گیا تھا مجھے احساس ہے، اور پھر دھیرے دھیرے میں اس طرف پھر واپس آپ کو لا رہا ہوں اور خود اپنے ذہن کو لا رہا ہوں۔ لیکن یہ باتیں سب وہ تھیں جو کسی نہ کسی مرتبے میں مجھے عرض کرنی تھی کہ جب آپ نے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب آپ نے کہہ دیا اشہد ان علی ولی اللہ، تو اب آپ کے نفوس کی ترقی کے لیے، آپ کی جانوں کی ترقی کے لیے، آپ کے نفوس کے تزکیے کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو اس مرتبے تک بلند ہونے کے لیے کہ آپ بھی امیدواروں کی سی نگاہ، للچائی ہوئی نگاہ آسمان کی طرف بلند کریں کہ کاش اللہ تیری مرضی کا کوئی کام میں بھی کر سکتا ہوں، پروردگار مجھ سے بھی کچھ قبول کر لے، کوئی ایک خدمت، کوئی چھوٹی سی ایک خدمت کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ حوصلہ جنت مانگنے کے لیے نہیں، خدمت کی توفیق مانگنے کے لیے، جنت مانگنے کے لیے نہیں، خدمت حق کی توفیق مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کر سکیں، اس درجے تک نفس کا بلند ہونا۔ دیکھیے نا، شروع میں تو ہر آدمی جنت ہی مانگتا ہے، دعائیں بھی سکھائی گئیں، بتائی گئیں حسب ظروف، کوئی جنت مانگتا ہے، کوئی حور مانگتا ہے، کوئی قصور مانگتا ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ساری ہمت صرف کر دیتے ہیں دنیا طلب کرنے میں۔ کیا نادانی ہے، کیا نادانی ہے۔ دنیا تو آپ کو یہ 2 قدم اللہ نے دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ طاقت دی ہے، یہ شانے دیے ہیں، یہ سب کس لیے دیا ہے؟ تاکہ دنیا اپنی قد و کاوش سے بناؤ اور بگاڑو۔ ذکر و دعا، نماز و عبادت صرف آخرت سازی کے لیے ہے۔ جو چیز آخرت سازی کے لیے ہے اس کو ادا کر کے دنیا طلب کرتے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر، جو چیز آخرت بنانے کے لیے ہے وہ سارا مسالہ دنیا بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ اور کیا کہوں، بلڈنگ بنانے کے لیے مسالے چاہیے ہوتے ہیں نا، اب اس سے زیادہ سلیس لفظ تو نہیں ہوگا۔ وہ میٹیریل، وہ مر مسالہ، وہ چیز جس سے بنانی ہے کہاں؟ آخرت کی عمارت، وہ سب صرف کر دیتے ہیں دنیا بنانے میں۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا، ضیاء کا سودا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک عالم کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کتنے جاہل ہیں جو عبادت کیے جا رہے ہیں، عبادت کیے جا رہے ہیں، عبادت کیے جا رہے ہیں، رات رات بھر عبادت، دن دن بھر عبادت، روزے عبادت۔ پوچھو اللہ سے کیا مانگا؟ بس اللہ سے میں نے تو یہ مانگا کہ 2 مرلے کا ایک مکان دے دے مجھے۔ پتہ نہیں، مجھے تو آتی بھی نہیں یہ سب زبان، مثال دے رہا ہوں۔ مجھے ایک گھر دے دے، مجھے ایک کار دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے۔ سبحان اللہ، یہی رات بھر کی عبادت نہیں، خدا پر یقین کے ساتھ، محمد پر بھروسے کے ساتھ، علی کے توسل کے ساتھ، پوری سرشاری اور آزادہ مزاجی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے پروردگار مجھے خدمت کی کوئی توفیق دے دے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کب، کیسے، کس طرح کیا مانگنا چاہیے؟ معصومین کی دعائیں، امام زین العابدین کی دعائیں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعائیں، کیا ہے ان دعاؤں میں؟ حضرت علی علیہ السلام نے، خود رسول اللہ نے کوئی لال قلعہ بنایا اپنے لیے؟ کوئی تاج محل بنایا؟ غور کر رہے ہیں اس پر؟ حضرت علی نے کوئی اپنے لیے تاج محل بنایا؟ کوئی لال قلعہ بنایا؟ بنانا چاہتے تو بناتے یا نہیں؟ بنا سکتے تھے یا نہیں؟ جو ایک انگلی سے قلعہ خیبر کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ کم سے کم ایک پنجے سے نہ جانے کتنے قلعے بنا بھی تو سکتا ہے۔ یہ غرض نہیں تھی ان کی، یہ ہدف نہیں تھا ان کا، اور یہ بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ دنیا تسخیر کرو اور اللہ کی راہ میں لٹاؤ، اپنی جگہ بناؤ تو دامن آخرت میں بناؤ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا تسخیر نہ کرو، خوب تسخیر کریں، دنیا تسخیر کریں لیکن اللہ کی راہ میں لٹائیں۔ خود اپنے لیے آخرت کی فکر، انسان ہونا، یہ دھرتی، یہ زمین، یہ گیتی، یہ دنیا، یہ حیوانات کا مقبرہ ہے، یا ہمارے جسم تو پیوند خاک ہوتے ہیں، ہماری جگہ دار آخرت میں ہے، وہاں تعمیر کرنا ہے نا۔ وہاں کیسے تعمیر کریں گے؟ یہی سکھانے کے لیے محمد اور آل محمد نے اپنی جانیں نثار کر دی۔ بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آج، بہت سی باتیں، لیکن پھر بس اتنی یاد دہانی کے بعد کہ اگر آخرت سازی کرنی ہے اور واقعاً امتی بننا ہے، مصطفیٰ کا امتی، علی کا موالی، تو کیسے بنیں گے؟ 5 چیزیں یاد رکھیے جو کل کہیں تھیں۔ سب سے پہلے معرفت، ان کا حق معرفت ہے، ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے۔ دوسرا حق ہے ولایت، ولایت کے معنی ہے ان کی حکومت کو ماننا۔ اب وقت بالکل نہیں ہے کہ میں ولایت کے لفظ پہ بھی بحث کروں کہ ہماری اردو کی ڈکشنریوں میں ولایت کے کیا کیا معنی لکھ دیے ہیں۔ ولایت جس معنی میں ولایت ہے، وہ ولایت ہے ان کی حکومت کو تسلیم کرنا، ان کو اپنا حاکم ماننا۔ تیسرا حق ان کا کیا ہے؟ محبت، کہ صرف جبرن نہیں ان کے حاکم مان لینا، محبت کے ساتھ انہیں حاکم ماننا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اطاعت۔ اب اطاعت پہ ایک حدیث یاد آ گئی۔ یہ حدیث امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور ان کے علاوہ خود حاکم نیشاپوری کی کتاب مستدرک علی الصحیحین، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے وہ امام ہیں جن کی حدیث میں بلندی اور بلند پایگی اور مہارت، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سی وہ حدیثیں جمع کی کہ جو بخاری اور مسلم کی شرطوں پر صحیح اترتی ہیں، مگر بخاری اور مسلم نے کسی مجبوری یا کسی مصلحت یا کسی پریشر میں نہیں لکھی۔ اب وہ پریشر کا لفظ بھی یوں زبان پہ آ گیا کہ آج کل ہر طرف یہی لفظ عام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ سے سنیں گے بھائی وہی تو ہمارے منہ سے بھی نکلے گا نا۔ آپ لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں، کچھ اور تو چاہتے نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے منہ میں ہے وہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے، لیکن اب تھوڑا سا کمپرومائز کر رہے ہیں کہ کچھ آپ کے الفاظ ہم ادا کر دیں تو پھر کچھ آپ ہمارے الفاظ ادا کر دیجیے گا۔ تو پتہ نہیں کس ماحول میں تھے کہ انہوں نے بہت سی حدیثیں نہیں لکھی۔ مثلاً اب ایک مثال دے دوں، جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 23,000 حدیثیں علی کی فضیلت میں بیان کی۔ حبر الامہ، مفسر قرآن،
کہتے 23,000 حدیثیں امیر المومنین کی شان میں رسول اللہ نے بیان کی. 23,000 ذرا ریشیو نکالیے گا. اور کتاب بخاری میں کئی حدیثیں ہیں حضرت علی کی فضیلت میں؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، صرف 3. 23,000 اور 3. کیا پریشر تھا، کیا مجبوری تھی؟ علی کی فضیلت نہیں لکھ سکتے تھے. تو جو حدیثیں انہوں نے نہیں لکھی وہ حدیثیں لکھی کس نے؟ امام حاکم نیشاپوری نے. امام حاکم نے نیشاپوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کی ایک حدیث صرف آج پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ کتاب مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے یہ حدیث، اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، علماء اہل سنت کی کتابوں میں. اور اس حدیث کے راوی اول حضرت ابو ذر ہیں، اور تنہا نہیں ہیں. جناب یعلا ابن مرہ الثقفی یہ بھی ایک صحابی ہیں جنہوں نے نقل کی. اس کے علاوہ کئی صحابی ہیں جنہوں نے نقل کی، مگر یہ حدیث ضعیف قرار دے دی گئی. ابو ذر جیسا صادق دنیا میں کوئی ہے نہیں، اس پر بھی رسول کی گواہی ہے. ابو ذر کی نقل کی ہوئی روایت کو ضعیف قرار دے دیا گیا، اور نہ جانے کیسے کیسے ضعیف راویوں کی روایتوں کو قوی قرار دے دیا گیا، اور اس میں بدلا گیا. اب دوسری آیتوں حدیث میں جو وہ قطر بیوت ہوئی ہے، جو ایڈیشن اور سبٹریکشن ہوا ہے، جو جوڑا گیا اور گھٹایا گیا ہے، ایڈیشن اور سبٹریکشن کے بعد جو ایڈیشن تیار کیے گئے، ریوائزڈ ایڈیشنز، کریٹیکل ایڈیشنز، اس میں کیا ہوا؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیرا فقد اطاعنی. اور جو کسی بھی حاکم کی اطاعت کرے گویا اس نے میری اطاعت کی. آپ کا جو نعرہ لگانے کا جی چاہتا ہے اسے روکنے کے لیے بلند صلوات کا نعرہ لگا دیجیے. ویسے دنیا کے جتنے ظالم و جابر و فاسق و فاجر اور فتنہ پرداز حاکم ہیں ان پر تو میں خود روزانہ پابندی سے 5 نماز کے بعد لعن کرتا ہوں، لیکن عام طور پہ منع کر دیتا ہوں. آپ لوگ صلوات کا نعرہ بیان جس امیر و حاکم کی بھی اطاعت کرو رسول کی اطاعت ہو جائے گی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر. پوری شب قدر بیٹھ کے استغفار پڑھتے رہیے تب بھی اس حدیث کے تلاوت پہ استغفار کا حق ادا نہیں ہوگا. جس امیر کی بھی اطاعت کر لو گویا رسول کی اطاعت ہے. اب میں زیادہ دیر تک کچھ کہوں گا نہیں. تو چوتھا حق تھا حق اطاعت، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی رسول کی. رسول نے فرمایا ہے جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو علی کا حق اطاعت ہے. اور پھر آخری حق حق نصرت ہے. بس گفتگو روک دی میں نے. جب علی پکار لیں مدد کے لیے تو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں علی کی طرف بڑھ جانا چاہیے. جب رسول پکاریں کچھ بھی کسی بھی عالم میں ہوں، بس تیزی سے ایک واقعہ نقل کر کے آپ حضرات کا سب سنے ہوئے واقعات ہیں، صرف یاد دہانی تو کراتا ہے خطیب آ کر. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے،
مسجد میں حضور نے آواز دی، اس نے حضور کی آواز پہ آواز نہیں دی، نماز پوری کرتا رہا. وہ جو پہلی ہی صدائے پیغمبر پر نماز تمام ہو چکی تھی، وہ اب نماز ناتمام کو تمام کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا. خیر اس نے اپنی سی کوشش کر لی. اس کے بعد حضور نے کہا میں نے تجھے پکارا تھا. کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا نماز کس نے سکھائی ہے تجھے؟ مشہور روایتوں میں سے کسی بھی حالت میں ہو نماز بھی پڑھ رہے ہوں، اللہ کا رسول یا اس کا وسیع حجت خدا امام آواز دے دے، اس کی طرف بڑھنا ہے. سربستہ عرض کر رہا ہوں جذبہ. دیکھیے کبھی کبھی ہم مقام ممبر ہیں لیکن یہیں سے شرعی احکام بھی بیان ہوتے ہیں. میں نے ایک مثال نماز کی دی، ایک اور مثال دے دوں. ایک شخص ہے، جوان ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی ہمسر کے ساتھ مشغول لطف زندگی ہے. رسول نے آواز دی کہ جہاد کے لیے نکلو. وہ نکلا، اسے اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ غسل کرتا. گیا، جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا. یہ انتظار نہ کرو کہ ہم غسل کر لیں تو چلیں گے. گیا اور شہید ہو گیا. رسول کی گواہی ہے کہ اسے فرشتوں نے غسل دیا. اس کے القاب میں سے لقب ہے غسیل الملائکہ. ملائکہ نے اسے غسل دیا. بس اب سمجھ میں آ گئی نا بات. کسی بھی حالت میں ہو، جذبہ اتنا قوی اور بیدار ہو کہ جب رسول یا جان رسول آواز دے گا تو ہم حاضر ہو جائیں گے. واضح ہے؟ بس اب کیا عرض کروں، آپ حضرات کی آوازیں اور نگاہیں جو ہیں وہ محزون نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شب بڑی اندوہناک شب ہے. ہمیں روایتوں میں نہیں ملتا کہ 19ویں رمضان کو یا 21ویں رمضان کو علی نے آپ کو ویسے پکارا ہو جیسے آقا حسین نے کربلا میں پکارا تھا. فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ارے کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہم اہل بیت مصطفیٰ کی مدد کرے؟ کوئی ہے؟ دستگیری کرنے والا جو ہم اہل بیت مصطفیٰ کی دستگیری کرے؟ یہ آواز اب بھی گونج رہی ہے اور یہ قیامت تک آواز گونجتی رہے گی. اور یہ تنہا حسین کی آواز نہیں ہے، ضرور یہ حسین کی آواز تھی، مگر حسین کے ساتھ یہ علی کی آواز بھی ہے، یہ پیغمبر کی آواز بھی ہے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ اشک بار رکھے. آج خانہ زہرا میں دوبارہ فرش عزا بچھا ہے. آج بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے علی کا. آج رسول اللہ کو نفس رسول کا پرسہ دینا ہے. امیر المومنین وصیتیں فرما رہے ہیں. آپ نے اصحاب پیغمبر کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے یتیموں کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے بیواؤں کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے غلاموں اور کنیزوں کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے اہل بیت و عطرت مصطفیٰ کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے نماز کو قائم رکھنے کے لیے وصیت فرمائی ہے. آخری وقت کی وصیتیں ہیں. اللہ اللہ اوصیکم للصلاۃ. اللہ اللہ، بار بار خدا کا واسطہ دے کر ایک ایک چیز کے لیے وصیت فرمائی. اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اپنے غسل و کفن کے لیے وصیت فرمائی. بس
آپ کی آوازیں بلند ہیں تو ایک فقرے میں پرسے کا شاید کچھ تأثر قائم ہو جائے. ہم خود آقا امیر المومنین سے کہیں آقا آپ کا سر مبارک زخمی ہے, شگافتہ ہے, زہر کا اثر ہے, دونوں شہادتوں کے اسباب جمع ہو گئے آپ کی ذات میں, تلوار کا زخم بھی اور زہر کا اثر بھی. یہ جو آپ کے دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں حسن اور حسین, آقا ایک زہر سے شہید ہوگا اور ایک تلوار سے. ایک زہر سے شہید کیا جائے گا اور ایک تلوار سے. اور آقا یہ دونوں بیٹے آپ کا جنازہ تو بہت اہتمام سے اٹھائیں گے, مگر آقا آپ کے دونوں بیٹوں کے جنازے اس اہتمام سے نہیں اٹھ پائیں گے. حسن کا جنازہ اٹھے گا تو اس پر بھی تیر بارانی ہوگی, اور حسین کا جنازہ اٹھانے والا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. حسین کے جنازے کو تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا. آپ کی آوازیں بلند ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں. بس اب چند جملے کہہ دوں. احسن اللہ لک العزاء یا رسول اللہ فی وصیک علی ابن ابی طالب. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, ہمارا پرسہ قبول کیجئے. آپ کے جانشین اور آپ کے وصی امیر المومنین کے غم میں ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں. احسن اللہ لک العزاء یا ابا محمد الحسن. اے آقا, اے امام حسن, ہمارا پرسہ قبول کیجئے, ہمارا سلام قبول کیجئے. احسن اللہ لک العزاء یا ابا عبداللہ. اے آقا حسین, ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجئے. احسن اللہ لک العزاء یا ام المصائب یا زینب بنت علی. بی بی زینب, ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجئے اپنے بابا کی وفات پر, اپنے بابا کی شہادت پر, اپنے بابا کی رحلت پر. احسن اللہ لک العزاء یا ام کلثوم یا ابنت علی المرتضی. آپ سب کو اللہ کی طرف سے خوب جزائے خیر ملے. آپ نے خوب اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی. کیسی کیسی قربانیاں. آپ گریہ کر رہے ہیں, وقت تمام ہو چکا, عزاداری کا ماحول ہے. بس مجھے اندازہ ہے ابھی ایک مشہور روایت ہے, مگر اس کی طرف بھی اشارہ کر ہی دوں تاکہ کچھ اور چند آنسو اور بہا سکیں ہم. آقا حسن آقا حسین بابا کے جنازے کو لے کر گئے, دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. واپس آ رہے ہیں تو دیکھا ایک خرابے سے آواز آ رہی ہے, ایک کھنڈر سے کسی کی آواز آ رہی ہے. امام حسن رکے, اس میں داخل ہوئے, گئے, دیکھا ایک نابینا انسان, ایک معذور انسان پڑا ہوا کراہ رہا ہے, بیمار انسان. کہا کیا ہو گیا بھائی, تمہیں یہاں کس نے چھوڑا ہے, کوئی تمہارا والی وارث نہیں ہے؟ اور اس نے کہا کوئی آتا تھا روزانہ اور میرے پاس بیٹھ کر مجھے کھانا کھلاتا تھا, میری دلجوئی کرتا تھا, مجھے صبر دلاتا تھا, دلاسا دلاتا تھا, میرے لیے دوا کا انتظام کرتا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس 2 دنوں سے نہیں آیا ہے. کہا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں, میرا بابا علی مرتضیٰ تھا. ہم بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں, اب وہ تمہاری خبرگیری کو نہ آ سکیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.